हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूएस से स्टडी करना चाहते हैं, उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक ऐसी यूएसए की यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना सिर्फ $70,000 की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है, बल्कि इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है एप्लीकेशन जो फ़ी है उसका वेवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो सेट एसीटी के स्कोर हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करें कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर आपने अप्लाई करना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी तो क्या चीज़ें जो है वो एक इन्वॉल्व हैं ताकि आप अप्लाई कर सकें। और एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी डेडलाइंस कब तक हैं, यानी कब तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स के लिए है और उस स्कॉलरशिप के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएस की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स को $70,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो यूएसए की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ येल यूनिवर्सिटी। तो आपने ये करना है कि सर्च करना है येल यूनिवर्सिटी। सो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने यह करना है कि दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ जो प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल हैं जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप मेडिसिन को स्टडी करना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग को स्टडी करना चाहते हैं और आप सोशल साइंस को स्टडी करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किए जा रहे हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उन प्रोग्राम्स को मेंशन किया गया है। तो आप इजीली ये देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं और कौन से प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू कि अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है तो आप उस प्रोग्राम को जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये ओवरऑल प्रोग्राम्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किए जा रहे हैं। आपने ये करना है कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को जो है उनको फाइंड आउट करना है। यानी आपने अपने डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक अपने प्रोग्राम को चूज़ करना है। अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं आप, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो इन दोनों केसेस में आपने अपने प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी चेकआउट करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए और ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर उस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। तो समटाइम क्या होता है कि हम प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर देते हैं, उस प्रोग्राम की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो इस बात को ज़रूर इंश्योर करना है कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर डिग्री प्रोग्राम आपने अपने प्रोग्राम जिसको आप चूज़ करेंगे उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, उसके बारे में आपने ज़रूर रीड आउट करना है और उस प्रोग्राम के बारे में भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक ये चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने एक प्रोग्राम चूज़ किया है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो क्या स्टेप इन्वॉल्व है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेम जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा और जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी यूजुअली सेम ही होती हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और वही चीज़ें जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने भी फॉलो करनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से तीन ये मेथड यहाँ पर मेंशन है। इन तीनों में से किसी एक मेथड के थ्रू आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। जिस भी ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं इन तीनों ऑप्शंस के थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप अगर आप चूज़ करते हैं उसके थ्रू आप इजीली अपने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ें जो है एक जो न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे रिक्वायर्ड है ताकि वो अप्लाई कर सकें।
تو اگر آپ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے جو ہے اپلیکیشن فی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی، لیکن جو اپلیکیشن فی ہے اس کا فی ویور بھی اویلیبل ہے، تو آپ اس فی ویور کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سرٹین ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہو تو آپ کو یہ فی ویور پرووائڈ کیا جائے گا، اور دین آپ سے جو فی ہے اپلیکیشن فی، تاکہ آپ اپلائی کر سکیں، یہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے ریکمنڈیشنز جو ہیں ان کو obtain کرنا ہے فرام 2 ٹیچرز اینڈ 1 کونسلر۔ تو ریکمنڈیشنز آپ کی ریکوائرڈ ہیں، ان کو آپ سبمٹ کریں گے، اپنی ٹرانسکرپٹ کو سبمٹ کریں گے اپنے اسکول کی، اور جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اسکورز ہیں جسٹ لائک سیٹ اے سی ٹی، یہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہے اگر آپ فال 2024 ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ سے جو ہے انگلش لینگویج جو پروفیشنسی کا ٹیسٹ اسکور ہے وہ ریکوائرڈ ہے، آپ اس کو سبمٹ کریں گے۔ اگر آپ جو ہے ایک نان نیٹیو جو ہے انگلش اسپیکر ہیں تو آپ اس ٹیسٹ اسکور کو سبمٹ کریں گے، یعنی اگر انگلش آپ کی نیٹیو لینگویج نہیں ہے اور اگر آپ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سے یہ سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوگا اور آپ اسے سبمٹ کریں گے۔ دین آپ کی جو فائنل رپورٹ ہے آپ اس رپورٹ کو بھی سبمٹ کریں گے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اپلیکیشن میں یوزلی انوالو ہوتی ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو کسی گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جو پروگرام ہے ان کے مطابق ریکوائرمنٹ ویری کر سکتی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کچھ پروگرام کی جو ہے ریکوائرمنٹ چینج ہو اور کسی اور پروگرام کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوں۔ تو آپ جس بھی گریجویٹ پروگرام کو چوز کریں گے آپ اپنے پروگرام کی ریکوائرمنٹس کو ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے، اور کچھ ایڈیشنلی چیزیں تو اگر ریکوائرڈ ہیں آپ کے پروگرام کے اندر تو آپ ان چیزوں کو بھی سبمٹ کریں گے تاکہ آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں۔ تو یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو یہاں پر فردر ڈیٹیل بھی مینشن ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں آپ سے جو ریکوائرڈ ہیں ان کے بارے میں یہاں پر جو انفارمیشن ہے وہ کلیئرلی مینشن ہے، جسٹ لائک کہ جو اپلیکیشن فی ہے اس سے ریلیٹڈ یہاں پر انفارمیشن مینشن ہے، اور اسی طرح آپ نے جو ریکمنڈیشنز اپنے جو obtain کرنے ہیں تاکہ آپ اپلائی کر سکیں ان کے بارے میں بھی جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پر مینشن ہے کہ جو ریکمنڈیشن ہے وہ کون آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اس انفارمیشن کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے ریکوائرڈ ہیں ان سب کی یہاں پر ڈیٹیل جو ہے مینشن ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کریں گے، اور میک شیور کرنا ہے کہ اس انفارمیشن کو آپ نے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ اسے بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر، تو اگر بات کی جائے اپلیکیشن ڈیڈ لائنس کی تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اس لنک کو فالو کرنا ہے۔ سو دس از دا پلیس کہ جہاں پر آپ کو اپلیکیشن ڈیڈ لائن کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ مل جائے گی۔ تو جو ڈیڈ لائن ہے تاکہ آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے فور دا ایڈمیشن اس کو سبمٹ کر سکیں، اگر آپ جو ہے انرول ہونے جا رہے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر ایز اے فرسٹ ایئر اپلیکینٹ، ایز اے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ، تو یہاں پر جو ہے ڈفرینٹ جو اپلیکیشن ڈیڈ لائنس ہیں وہ مینشن ہے۔ تو اگر آپ جو ہے اس میتھڈ سے اپلائی کریں گے دین دس از دا ڈیڈ لائن کہ جب تک آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میتھڈ کے تھرو اپلائی کریں گے دین دس از دا ڈیڈ لائن کہ جب تک آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو ریگولر ڈیسیجن کے تھرو یعنی اس میتھڈ کے تھرو اس کے لیے اپلائی کریں گے تو دس از دا ڈیڈ لائن کہ جب تک آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے کنسیڈر کیا جائے۔ اور جو اپلیکینٹس ہیں یعنی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو 3 میتھڈ ہم نے پیچھے بات کی ہیں کہ 3 ویز ہیں جس کے تھرو آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک میتھڈ کے تھرو اپنی اپلیکیشن کو جو ہے آن لائن جو ہے سبمٹ کر سکتے ہیں، بٹ آپ کو میک شیور کرنا پڑے گا کہ ان ڈیڈ لائنس کے اندر ہی آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں تاکہ آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کیا جائے۔ اور اگر بات کی جائے کہ اگر آپ ایک اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے لیے جو آپ سے اپلیکیشن ریکوائرڈ ہوگی آپ کو اس کو بھی سبمٹ کرنا ہوگا، اور اس اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پر ڈیڈ لائن مینشن ہے۔ تو اگر آپ جو ہے ارلی ایکشن کے تھرو اپلائی کرتے ہیں فار ایڈمیشن دین دس از دا ڈیڈ لائن کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے، اور اگر آپ ایک ریگولر ڈیسیجن کے تھرو اپلائی کرتے ہیں فار یور ایڈمیشن دین دس از دا ڈیڈ لائن کہ جب تک آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ڈیڈ لائنس ہیں جب تک آپ سے جو اسکالرشپ کی اپلیکیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی تاکہ آپ کو اسکالرشپ کے لیے کنسیڈر کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ کون سی اویلیبل ہے۔ تو ییل یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو انڈر گریجویٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے اسکالرشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور یہ جو اسکالرشپ ہے یہ آپ کو اتنی اماؤنٹ سے لے کر آپ کو $70,000 پر ایئر تک جو اسکالرشپ ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔
اور اگر بات کی جائے ایک جو ایوریج اسکالرشپ پرووائڈ کی جاتی ہے اسٹوڈنٹ کو دیٹ از اوور $50,000. یعنی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کو اتنی اسکالرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے پر ایئر. لیکن آپ جو ہے اتنی اماؤنٹ تک جو اسکالرشپ ہے اس کو اوبٹین کر سکتے ہیں اگر آپ اس اسکالرشپ کے ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس کو کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں. اب وہ کرائٹیریا وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں آپ کی ایڈمیشن کی جو اپلیکیشن ہوگی اس پر ڈیپینڈ کریں گے. آپ کی اکیڈمک پروفائل کتنی اچھی ہیں, آپ کے ریکمنڈیشنز کتنی اچھی ہیں, آپ کتنا اچھا اکیڈمک ریکارڈ کو ہولڈ کرتے ہیں, کتنا آپ کے اندر جو ہے پوٹینشیل ہے, کتنے آپ ٹیلنٹڈ ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس میں کنسیڈر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے یہ اسکالرشپ کے لیے کنسیڈر کیا جائے اور اتنی اماؤنٹ کی جو اسکالرشپ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے پر ایئر. اور اگر اس اسکالرشپ کے لیے آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے تو جسٹ لائک جیسے ہم نے یہاں پر بات کی کہ آپ کو اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہوگا اینڈ دس از دا ڈیڈ لائن کہ جب آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں گے تاکہ آپ کو اسکالرشپ کے لیے بھی کنسیڈر کیا جائے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اگر ارلی ایکشن کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیڈ لائن یہ ہوگی اپلیکیشن کی فار دا اسکالرشپ. اور اگر آپ جو ریگولر ڈیسیجن ہے اس کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیڈ لائن یہ ہوگی تاکہ آپ اسکالرشپ کے لیے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکیں. یہ تھی آج کی انفارمیشن ریگارڈنگ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یو ایس سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو اتنی اماؤنٹ کی جو اسکالرشپ ہے وہ پرووائڈ کی جائے. تو دین ییل یونیورسٹی جو ہے اتنی اماؤنٹ کی جو اسکالرشپ ہے وہ انڈر گریجویٹ جو پروگرام اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اسکالرشپ پرووائڈ کر رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اسکالرشپ ہیں وہ اس یونیورسٹی کی طرف سے آفرڈ کی جا رہی ہیں. آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بٹ دس از اے اسکالرشپ جو کہ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہے تاکہ وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکیں. اور اگر وہ اسکالرشپ کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں دین ڈیپینڈنگ پون دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ اتنی اماؤنٹ کی جو اسکالرشپ ہے یا آن اے ایوریج اتنی اماؤنٹ کی جو اسکالرشپ ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی اپرچونٹی کی انفارمیشن. تو آئی ہوپ سو کہ جو انفارمیشن تھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور یہ یونیورسٹی جو ہے کون سی یونیورسٹی ہے یو ایس اے کی اور ہم نے اس کو بھی دیکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ کون سے پروگرام اویلیبل ہیں ہم نے اس کو بھی چیک آؤٹ کیا. اور اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن میں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہم نے اس کو بھی جو ہے ڈسکس کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپلیکیشنس کی ڈیڈ لائن کو بھی ڈسکس کیا تاکہ نہ صرف آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسکالرشپ کے لیے بھی کنسیڈر کیا جائے تو اس اسکالرشپ کے لیے آپ کی اپلیکیشن کب تک سبمٹ ہونی چاہیے ہم نے اس اپلیکیشن ڈیڈ لائن کو بھی جو ہے ڈسکس کیا. تو آئی ہوپ سو کہ جو انفارمیشن تھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, کلیئر ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونٹی کے ساتھ. سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.